بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے سب رنگ اور چیپٹر نمبر آج ہم 9 کر رہے ہیں، چلیے ذرا سنبھل کر۔ تو یہ چیپٹر میں چلیے ذرا سنبھل کر، جیسا کہ آپ کو عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں سنبھل کر کچھ چلنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیپٹر کی مطلب ہم ریڈنگ نہیں کریں گے، اس کا میں جو امپورٹنٹ خلاصہ ہے، وہ جو امپورٹنٹ باتیں وہ بتا دیتی ہوں کہ سبھی کے دوستوں نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی، لیکن وہ خاموش اور حیران نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دوستوں کے لاکھ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بتا پایا تو سب تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران گھنٹہ بجتے ہی اردو کے استاد کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے خواجہ میر درد کی غزل پڑھانا شروع کی۔ استاد جب اس شعر پر پہنچے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یعنی یہ شعر جب سر نے پڑھایا تو سبھی جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے پڑھنا پڑھانا بھول کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی اس کی طرف دھیان دینے لگے سبھی نے کہا زندگی کتنی انمول ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ سر، اس وقت آپ نے بہت ہی عمدہ شعر پڑھا ہے۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے اپنی کیفیت کا راز کھولنے کی کوشش کی کہ اس کے پیارے چچا جان جو بہت شوخ اور چنچل مزاج کے مالک تھے، کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر بہت اچھی گاڑی چلاتے تھے۔ ٹوکنے کے بعد بھی وہ نہیں مانے اور اس کر ٹال دیتے تھے۔ چوراہے پر ہری بتی کا انتظار کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دیتے۔ کئی بار چالان بھی بھرنا پڑا، پھر بھی عقل نہیں آئی۔ پچھلے ہفتے اچانک ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے دفتر کے لیے نکلے۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں کی حالت بہت خراب تھی، جگہ جگہ گڈھوں میں پانی بھرا ہوا تھا، ہر طرف جام لگا تھا۔ آفس پہنچنے کی جلدی میں انہوں نے اپنی گاڑی کو رنگ روڈ کی طرف موڑ دیا، پھر جلد بازی میں ایک چوراہے پر وہی غلطی کی جو وہ اکثر کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ 2 دن کی زندگی اور موت کی لڑائی لڑتے وہ اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر سبھی رونے لگا۔ کلاس کے سبھی استاد ساتھی پر اس حادثے کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تیز رفتار زندگی، سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں، ان سے نکلنے والا دھواں اور لوگوں کی جلد بازی نے زندگی کا سکھ چین چھین لیا ہے۔ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم احتیاطی تدابیر نہیں کرتے۔ چوراہوں پر بنے سگنل کا صحیح استعمال چلتے وقت نظر اور ذہن دونوں کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیبرا کراسنگ اور ٹریفک کے قوانین کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ترقی کی اس دوڑ میں جہاں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، وہیں لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیزی سے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھتے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے چوڑی سڑکیں، فلائی اوورز اور میٹرو ٹرین کی سہولیات مہیا ہیں۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے ہر طرف ٹریفک جام کر دیا ہے۔ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے فضائی آلودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دفتری اوقات میں خصوصی گاڑیوں کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ وقت پر سہولیات کے ساتھ پہنچ جائیں، اور نجی گاڑیاں صرف ذاتی اوقات میں اور بس ضرورت کے تحت ہی ہوں۔ ایسا کرنے سے زمین پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ صبح کے وقت عام گاڑیوں پر روک لگانی چاہیے تاکہ طالب علم بآسانی اور وقت پر اسکول پہنچ سکیں۔ مختلف چوراہوں پر مختلف قسم کی اشیاء فروخت کرنے والے اور دست سوال دراز کرنے والے اور مختلف قسم کے جانوروں کی وجہ سے بھی
حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سب باتوں کی طرف توجہ دے کر اس مسائل کو حل کرنے میں تعاون کریں۔ پورا پیریڈ انہی باتوں میں ختم ہو گیا۔ شہر کی تشریح تو نہ ہو سکی مگر زندگی کے بہت سے مسائل کی تشریح ہو گئی۔ طلباء نے ان سب باتوں کو دلچسپی سے سنا اور ان پر عمل پیرا ہونے کا عہد بھی کیا، یعنی ان سب چیزوں پر انہوں نے عہد کیا، یعنی وعدہ کیا کہ ان چیزوں کو ہم عمل میں لائیں گے۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے تو نیکسٹ پیج پر تو دیکھیے اس والے پیج پر ہے مشق۔ معنی یاد کیجیے۔ سبھی گورا خوبصورت، رنجیدہ غمگین، صباحت گورا پن، بے ساختہ اچانک بے ارادہ، موہ حیرت حیرت زدہ، فضا ماحول انمول قیمتی، شوق تیز چنچل، آغوش گود بغل، حدود حد کی جمع حدیں، دست سوال دراز کرنا، محاورہ مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اشیاء شے کی جمع یعنی چیزیں۔ تو یہ ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو گئے۔ اب نیچے نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے 5 سوالات ہیں، تو ان کے جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم پانچوں کے۔ تو پہلا سوال ہے سبھی کے دوستوں نے اسے رنجیدہ دیکھ کر کیا کہا؟ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے سبھی کے دوستوں نے اسے رنجیدہ دیکھ کر کہا کہ تمہارا پھول سا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تم تو ہر وقت چہکتے رہتے ہو، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہم سب پریشان ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے خواجہ میر درد کا وہ شعر لکھیے جسے سبھی نے دہرایا۔ تو سبھی نے خواجہ میر درد کا جو شعر دہرایا وہ یہ ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس زندگی کے ہاتھوں مر چلے۔ سوال نمبر 3 ٹریفک کے کن قوانین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے؟ چوراہے پر بنے سگنل کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ سرخ بتی سے پہلے ہمیں پیلی بتی پر رکنا چاہیے۔ جب لال بتی رہے ہمیں اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ جب ہری بتی روشن ہو اسی وقت آگے بڑھنا چاہیے۔ سڑک پر اگر ہم پیدل چل رہے ہوں تو دائیں بائیں کا خیال بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سڑک پر اپنی بائیں جانب چلنا چاہیے۔ چلتے وقت نظر اور ذہن دونوں کو چوکنا رکھنا چاہیے۔ زیبرا کراسنگ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں ٹریفک کے قوانین پر ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے بڑھتے ہوئے ٹریفک کنٹرول کے لیے حکومت ہند نے کیا تدابیر کی ہیں؟ بڑھتے ہوئے ٹریفک کنٹرول کے لیے حکومت ہند نے نئی اور چوڑی سڑکیں بنوائی ہیں، فلائی اوورز بنائے ہیں اور دہلی میں میٹرو ریل کا جال بھی بچھایا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے حکومت نے بڑھتے ہوئے ٹریفک کنٹرول کے لیے حکومت نے یہ تو ہو گیا۔ سوال نمبر 5 نجی گاڑیوں کا استعمال صرف ذاتی اوقات میں کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو جواب ہے نجی گاڑیوں کا استعمال صرف ذاتی اوقات میں بس ضرورت کے تحت استعمال کرنے سے زمین پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور معاشی نقطہ نظر سے بھی بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صبح کے وقت اگر عام گاڑیوں پر روک لگا دی جائے تو طلباء وقت پر اور پوری حفاظت کے ساتھ اسکول پہنچ سکیں گے۔ اس طرح ٹریفک پر کنٹرول اور ہونے والے حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ تو 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو 5 جوابات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، تو ہمارا چیپٹر بھی مکمل ہو گئے یہیں پر۔ تو یہ والی بک جو ہے سب رنگ 10ویں کی کتاب کی یہ جو بک ہے اس کا آخری چیپٹر ہے، تو یہ والی سب رنگ والی بک بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری بکس کے ویڈیو بنائے، پہلی سے لے کر 10ویں تک کی ساری اردو کی ویڈیو بھی ہے، EVS کی بھی ویڈیو بنائی رکھی ہے میں نے، میتھ کی بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیے، وہاں جا کر پلے لسٹ میں نے کوکنگ کلاسز کی بھی ویڈیو بنائی ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجیے، شیئر کیجیے میری ویڈیوز کو، اور تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بھی بڑھائیے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی میرے چینل کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔
تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیا کیجیے. ہمارے اگلی ملاقات جو اگلی چیپٹرز میں یا اگلی کسی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.